بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ آپ سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے، ہم سب اچھے مسلمان بنیں اور اچھے اہل حدیث بنیں، اللہ کا شکر کریں۔ اللہ کا یہ احسان بہت بڑا ہے آپ پر کہ آپ کو اصل جو اسلام ہے، اصل جو دین ہے، اس کی اس نے پہچان عطا فرمائی ہے۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ سچ کہتے ہیں کہ عظیم لوگوں کی زندگی بھی عظیم شان ہوتی ہے اور موت بھی عظمتوں کی گواہ۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کے عظیم خانوادے میں 2 اکتوبر سن 1938 کو پیدا ہونے والے ساجد میر نے تعلیم و تعلم کے بعد مشن کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ 88 سالہ ایسی بھرپور زندگی گزاری کہ آج دنیا بھر میں پھیلے لاکھوں لوگ ان کے لیے دعائیا ہاتھوں کے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں۔ پروفیسر سینیٹر ساجد میر رحمہ اللہ فہم و فراست کے پیکر، جرت و بے باکی کی مثال، تدبر اور تحمل کے ترجمان اور محبت و دل نوازی میں مجسمہ اخلاق تھے۔ میں صرف اتنی بات یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے اور جماعت نے مجھے کس کرسی پر بٹھایا ہے، صرف اتنی بات یاد رکھتا ہوں۔ یہ کرسی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کرسی ہے، یہ ابن تیمیہ کی کرسی ہے، یہ امام مالک کی کرسی ہے، یہ سید داؤد غزنوی کی کرسی ہے، اور یہ علامہ احسان الہی ظہیر کی کرسی ہے۔ سن 1987 میں آپ کو صدمے سے دل برداشتہ جماعت ملی، مگر آپ نے اللہ کے فضل سے اپنی لیاقت و صلاحیت، حکمت و علم، وسعت نظر اور دور اندیشی سے اسے متحد بھی کیا اور زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عزت و آبرو کے ساتھ چلنے کے قابل بھی بنایا۔ تبلیغ سب سے بڑا ہدف ہے ہمارا، بنیادی مقصد ہے ہمارا، اور آج کل تبلیغ کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پیغام چینل کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ اچھا طریقہ کار اور ابھی تک سامنے کوئی نہیں آیا۔ آج جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی شخصیت اور قیادت کی ایک ایک ادا منفرد مثال بن کر دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ جو جھنڈا انہوں نے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا اور منہج سلف صالحین کا اٹھایا تھا، انشاءاللہ ہم اس جھنڈے کو اللہ کے فضل و کرم سے جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر اور استقامت کے ساتھ مل کر علماء کی معیت میں، جماعت کے ذمہ داران کی معیت میں انشاءاللہ اس جھنڈے کو بلند رکھیں گے، اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قافلے کو انشاءاللہ آگے کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ کی زندگی بھر کی قیادت و سیاست کا ہر لمحہ بے مثال ہے اور ہر مرحلہ لاجواب۔ قومی و عالمی سطح کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہم کشمیر ایشو کو نہیں چھوڑ سکتے، کشمیر افیئر سے صرف نہیں، کشمیر ایشو جو ہے کشمیر کا، اس کو ہم ضرور ٹیک اپ کریں گے۔ مسجد کا ممبر ہو یا ایوان پارلیمنٹ، جہاں تک اہل بیت، ایک منٹ پلیز، اہل بیت اور صحابہ کرام اور امہات المومنین کے احترام کا تعلق ہے، اس کی بات احباب نے کی، میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بل، اس کا ایک ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں اضافہ کرے گا، اس کے لیے گراؤنڈ فراہم کرے گا۔ ملکی مجمع عام ہو، میڈیا کا میدان ہو یا کوئی غیر ملکی دورہ، اہل حدیث کے اس فرزند نے اسلاف سے تعلق علاج رکھتے ہوئے پوری جرت و بے باکی سے ہمیشہ کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کی۔ حکمرانوں کے لیے
میرا پیغام یہ ہے کہ بہت ہو چکی، اتنے برس بیت گئے، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا اس میں اس مقصد کو بلا تاخیر حاصل کریں، اور اس ملک میں اسلام کا نظام، ستھرا صاف عادلانہ نظام اسلام کا، وہ نافذ کریں۔ زندگی کے ہر مرحلے، سیاست و قیادت کے ہر میدان اور ہر طرح کے حالات میں سادگی، قناعت، اصول پسندی، وقار اور محبت قرآن آپ کا وطیرہ رہی۔ ہر آن جماعت کے وقار کی پاسداری کرتے ہوئے کتاب و سنت سے وفاداری کا علم آپ نے کبھی گرنے نہیں دیا۔ جماعت سے محبت، وابستگی اور وفاداری آپ کے خون میں شامل تھی، بلکہ روح میں اتر چکی تھی۔ الحمدللہ آج تک میں نے جماعت کی سربراہی کرتے ہوئے کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں کیا، حتیٰ کہ یہ چوتھی مرتبہ جو سینیٹرشپ مجھے ملی ہے، اس کے لیے میں نے آج تک نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت کو درخواست نہیں کی، نہ لکھ کر نہ زبانی۔ یہ انوکھی بات نظر آتی ہے لیکن حقیقت ہے، کبھی درخواست نہیں کی۔ میں جماعت کے وقار کو اپنے وقار سے مقدم رکھتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کی کیسی شان ہے کہ زندگی بھر جس شخصیت نے جماعت سے وفا کی، ان کے جنازے میں بے پناہ مخلوق خدا کی والہانہ شرکت اور موت کے بعد سامنے آنے والے دیانت و امانت، زہد و ورع، سادگی و انکسار اور خدمت انسانیت کے واقعات ہر حامی و مخالف کے سامنے ان کی ذات اور جماعت کا وقار مزید بڑھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے خدمات کو قوم اور ملت کے لیے قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ جماعتی افراد اور ہمارے شورا کے ممبران اور ہمارے کابینہ کے ممبران کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے۔ پارلیمنٹ میں ان کا سیاسی وابستگی کچھ بھی ہو، لیکن جب کوئی دینی مسئلہ سامنے آتا تو ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ میرے تو کسی سے کوئی سیاسی اتحاد ہے یا میرے کوئی وابستگی ہے یا وہ کچھ محسوس کریں گے، بلکہ کوئی پرواہ کیے بغیر وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں خود تعزیت کا مستحق ہے، میرا جو تعلق ان کے ساتھ رہا تو میں خود ان کے وفات پر تعزیت کا مستحق ہوں۔ وہ کسی پارٹی کے سربراہ سے زیادہ پوری امت کے ترجمان تھے، میرے ساتھ سینٹ میں رہے ہیں اور میں مخلوق خدا کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ پروفیسر صاحب نے اسلام، پاکستان اور امت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ بہت ہی پیارے ساتھی اور انتہائی مخلص دیندار، ایک مذہبی جماعت کے لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں وہ بیلنس، وہ یعنی ایکسٹریم سوچ کے نہیں تھے۔ وہ صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سرمایہ نہیں تھے، وہ پوری قوم کا سرمایہ تھے، وہ پوری امت مسلمہ کا سرمایہ تھے۔ پروفیسر صاحب سینٹ میں 6 مرتبہ موجود رہے اور اس دوران میں جو کچھ بھی ان کی طرف سے جد و جہد ہوتی تھی، کوشش ہوتی تھی، وہ یہی کہ ملک و ملت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، اور اس میں وہ اپنا کردار بھی ادا کرتے تھے، دین کے تمام معاملات پر نظر بھی رکھتے تھے، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں پر اپنی رائے بھی رکھتے تھے اور اپنا مؤثر کردار بھی ادا کرتے تھے۔ خادم الحرمین شریفین کی نمائندگی کرتے ہوئے سعودی سفیر معالی الشیخ نواف بن سعید المالکی حفظہ اللہ نے خصوصی طور پر امیر محترم کی عیادت کی اور وفات کے بعد تعزیت کے لیے مرکز اہل حدیث بھی تشریف لائے۔ كان أب وأخ كبير، وحقيقة دائما أقول الشيخ سالم مير حقيقة مثال الشيخ المعتدل والمحب لدينه ولعقيدته وللتوحيد. رحم الله الشيخ وأسكنه في الجنات. فقيد ليس بشخص عين، فهو عرف بمحبة لدينه ومحبته لإخوانه ومحبته لعقيدته ولهذا التوحيد.
عقیدت و محبت سے ہر اپنا و بیگانہ تسلیم کر رہا ہے کہ اہل حدیثوں کے لیڈر اس عہد میں بھی کیسا اسلاف کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ملک کے تمام سیاسی، مذہبی اور علمی قائدین کی شرکت سے آشکار ہو گیا کہ جانے والے کی ذات اور جماعت دعوت دین کے داعی، کتاب و سنت کی بالادستی کے علمبردار اور امت اسلام کی وحدت کی پیکر تھی۔ عام طور پر اتحاد کی بات کی جاتی ہے تو مولویوں کا اتحاد ذہن میں آتا ہے، نہیں، اس وقت جس اتحاد کی ضرورت ہے وہ مسلمان حکمرانوں کا اتحاد، ہر ایک کا قبلہ الگ ہے، ہر ایک کا رخ الگ ہے، آپس میں اختلافات ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی رہنمائی یہ تھی لا تنازعوا فتفشلوا، جھگڑے مت کرو، جھگڑے کرنے سے تم بزدل ہو جاؤ گے۔ آپ کے لیے ملک اور بیرون ملک میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور وزیر اعظم سمیت ملکی و غیر ملکی شخصیات آپ کی تعزیت کے لیے تشریف لائیں۔ سینٹ و پارلیمنٹ میں آپ کے لیے دعا بھی ہوئی اور آپ کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ ہم پر کوئی ہنسا اگر ہم بھی خوشی سے ہنس دیے، ہم نے کسی کی آنکھ کو آنسو نہیں دیا۔ یہ تھے ساجد میر صاحب۔ The House expresses its profound grief and sorrow over the sad demise of Senator Professor Sajid Mir, a veteran parliamentarian and eminent Islamic scholar who passed away on 3rd May 2025. Senator Sajid Mir was a distinguished leader of Pakistan. پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان پروفیسر سینیٹر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور ان کی علمی، دینی، تدریسی، جماعتی، قومی و بین الاقوامی خدمات کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان انتہائی رنج و الم کے ساتھ مملکت پاکستان کے ممتاز دینی و سیاسی رہنما، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان، سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، سینیٹر اور پارلیمنٹرین اور عالم دین مولانا سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی جو راہ دکھائی تھی وہ چراغ بجھ نہ سکے، وہی مشن ہے ہمارا، وہی کتاب حیات، ہم کو تو صرف نبھانا ہے عہد رفتگاں، جنہوں نے اپنی وفاؤں سے تاریخ لکھ دی ہے۔